رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس جلسہ کے انعقاد کی توفیق بخشا ہے اور علماء کرام کی زبان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لانے کا بندوبست کیا ہے. یقیناً وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام دنیا کا خالق و مالک ہے اور اسی کے حکم سے سارا کام انجام پا رہا ہے اور اللہ ہی کے تعریف اور تسبیح بیان کرنے میں پوری دنیا اور دنیا کے ساری مخلوقات مشغول و منہمک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیر سارے درود و سلام نازل ہو جن کی شریعت اور اسی کے طریقہ کار کو ہم اپنا کر کے اس کے امت ہونے کا شرف حاصل کیے ہیں اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کریں اور اس کے علاوہ دیگر اقوال و افعال کی پیروی نہ کریں. اسی میں اس قوم اور امت کی فلاح و بہبود ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کامیاب کرے جو لوگ شریعت اسلامیہ کی پیروی کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ کھوجگاواں دھولاواڑی جو ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی میں یہ عظیم الشان جلسہ کا انعقاد ہوا ہے. اس مجلس کی اہمیت آپ کی نظروں میں ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس گاؤں کی تاریخ سے میں بخوبی واقف ہوں. سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک اکلوتا عالم دین جو اس گاؤں کی سرپرستی کر رہے تھے، اور اسی گاؤں کے نہیں بلکہ قرب و جوار کے 2-3 گاؤں کی سرپرستی اور امامت وہ خطابت انہی کی ذمہ تھی. اس وقت اس زمانے میں وہی ہستی تھی جو اس بستی میں ایک ہی عالم تھے اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کی تعلیم، خطبہ جمعہ وغیرہ انجام پایا کرتا تھا. اور ان کے بعد انہی کے فرزند عظمت خلف الرشید مولوی ابو ذر الندوی جو عزیز گرامی ہے، ان کی جگہ سنبھالتے ہوئے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا. مکتب کی شکل میں جو مدرسہ چل نہیں رہا تھا
ایک مکتب چلانے میں اس گاؤں میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ اس جگہ آج یہ مدرسہ قائم ہے، یہ وہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو ثمر باد کرے، دن دنوں چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی مدرسے کے توفیل اور کوشش سے آج اس گاؤں میں کچھ نوجوان عالم دین بن رہے ہیں۔ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے رہے اور کارواں بنتا گیا، اس کا مصداق ہے۔ آج اس گاؤں میں سلفی دارالعلوم محمدیہ سلفیہ سے فارغ التحصیل سلفی عالم بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اسی طرح جامعہ ابن تیمیہ سے عالمیت کر کے آج عالمیت کے سند سے سرفراز ہو کر کے اس گاؤں میں موجود ہو چکے ہیں۔ اسی گاؤں کے سپورٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسی ٹمٹماتا مکتب اور اس مدرسے کا دین ہے کہ جس کی وجہ سے اس گاؤں میں علم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ میں ان تمام تاریخی باتوں کو بیان کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عالم تھے جن کی سربراہی میں گاؤں چلتا تھا، جمعہ کے خطبے ہوتے تھے، شادی بیاہ نکاح خوانی ہوتی تھی، اور جنازے کی نماز سر انجام پاتا تھا۔ لیکن آج ان کی جگہ لے کر کے ان کی نیابت کرتے ہوئے ان کے فرزند ابو ذر ندوی کے ذریعے سے مدرسے کا قیام عمل میں آیا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ مدرسے کا سلسلہ جو ہر گاؤں میں چلا، اس میں جمعیت اہل حدیث کا بہت بڑا رول ہے۔ جب سے میں جمعیت اہل حدیث اس علاقے میں ضلعی جمعیت کے نام سے قائم ہوا، اس وقت سے الحمدللہ میں نظامت کے ذمہ داری میں ہوں، اور اس ذمہ داری کو اس ناتواں کاندھے سے اٹھائے ہوا ہوں۔ اور مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مدرسہ مدرالعلوم پٹیروا اور بیلیا کمال اور اسی طرح سے بھگوان پور اور اسی طرح سے باغوان میں یہ ادارے ہوا کرتے تھے، لیکن جمعیت کا یہ خاص نوازش کہہ لیجیے، یہ انعام کہہ لیجیے کہ جمعیت کے قیام کے ساتھ ساتھ ہر گاؤں میں ہر محلے میں ایک نہیں دو تین مدارس قائم ہوئے، اور مدارس کا بول بالا ہوا، تعلیمی سلسلہ قائم ہوا، اور اسی میں سے یہ ایک مدرسہ ہے جو ابتدائی درجات کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ جلسے کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب کرے، اور یہ منڈلا رہا موسم اور فضا اللہ تعالیٰ اس جلسے کے اختتام تک ہٹا لے اپنے کرم فرمائی سے، اپنے مہربانی سے، اور مدرسہ کے ذمہ داران کی ہمت افزائی کرے، یہ دعا میں کرتا ہوں، تاکہ یہ جلسہ اس مدرسہ کے حق میں سود مند ثابت ہو۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے تاریخ کے بعد گاؤں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہی ایک
ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے گاؤں اور سماج کی ترقی لا سکتے ہیں۔ اور آپ اسی کو مثال مان لیجئے کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک عالم کے ذریعے سے اس گاؤں کو پروان چڑھایا گیا، ایک ہی عالم کے ذریعے مدرسے کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ آج اس گاؤں میں متعدد علماء کرام پیدا ہو رہے ہیں، مختلف اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر کے اس ادارے کو علمی روشنی پہنچانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور قدر کرنی پڑے گی۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جس کے ذریعے سے انسانی سماج میں انسانیت آتی ہے اور انسان بنتا ہے، اور اس کے اندر صحیح سوجھ بوجھ آتی ہے، شریعت کی جانکاری ہوتی ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں خاص طور سے اس طرح کے مدارس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کیا کہیے گا، ان مدرسوں کے جلسوں نے جہاں دعوتی میدان میں بہت کچھ کام کیا ہے، لوگوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے، لیکن وہیں ان کی بے ڈھنگی اور دوسروں کے طور طریقے اور رویے اپنے اندر لا کر کے ان جلسوں تک کو بھی بہت زیادہ گندا کر دیا۔ ان جلسوں سے جو دینی باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کو خراب کرنے، بگاڑنے یا اسی جگہ اپنے گندی چیزیں پھیلانے میں جلسہ بھی بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان جلسوں میں جہاں ایک طرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نصیحتیں برسائی جا رہی ہیں، اسی جگہ انہی جلسوں میں اس کا ایک دم کھلا مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ یہ میلے اور بازار جہاں شور و شرابہ ہو رہا ہے، یہ دینی جلسوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ جن مدارس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں پر کچھ ایسے کرتب بھی کیے جاتے ہیں جو شرعی مزاج کے خلاف ہے۔ مثلاً یہ ڈرامے اور یکشن ترانے اور اس طرح کے نت نئے پروگرام، جن کو رنگ پروگرام کہہ کر کے مدارس کو سجائے جا رہے ہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائی۔ اس سے مدارس کا مزاج بگڑ رہا ہے اور لوگوں کے اندر آزادی اور مکتب اخلاق کے بہت سارے دروازے کھل رہے ہیں۔ ایسے پروگراموں سے مدرسے کے بچے کو کوئی سروکار نہیں ہے، نہ دینی مزاج ہے ان پروگراموں میں، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہے۔ اور اس کے برخلاف جہاں قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کھلا قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہیں اختلاط مرد و زن کے ذریعے سے کتاب و سنت کی باتوں کو، بیان کی جانے والی باتوں کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور میں ان چند باتوں کے ذریعے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کا مزاج یہ نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ میں اس طرح کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے، اور اس سے ہر ممکن اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی مومن کی فراست بہت ہی اونچی ہوتی ہے، لہذا علم دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد عالم دین اپنے آپ کو ہر طرح کے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ ان کے برابر دوسرے لوگوں کے پاس وہ نالج اور ذہنیت نہیں ہوتی جو ایک عالم دین کے اندر سماج کی اصلاح اور معاشرے کے لیے
جو منصوبے ہوتے ہیں، اور یہ علماء کرام جو دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے سے برائیاں مٹے اور بھلائیاں آئیں۔ اور مدارس ہی سے اگر اس طرح کے برائیوں کا آغاز ہو جائے، لوگ کھیل تماشے بنا لیں، تو یہ دینی جلسوں اور مجلسوں کا کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آئیے، آپ کے صدر اجلاس یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں مرحبا اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، اور آپ کے جلسے کا بہت زیادہ وقت اپنا نہیں لینا چاہتا، تاہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ ان میں سے سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان دونوں آیتوں سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے، میرا عنوان ہوگا تقویٰ اور اس کی اہمیت۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ شعار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اصل میں وقایہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا اور ڈرنے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا، بچنا، احتراز کرنا اور آڑ بنانے کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان کے اندر اصطلاح شرع میں اسی تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منہیات سے اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و سزا سے بچنے کا کام کرے، یا اسی طرح سے جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ کر کے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے سورہ البقرہ کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی، تقویٰ شعار لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، منہیات سے اجتناب کرتے ہیں اور جہنم وغیرہ کی سزا سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ پھر متقی ہونے کی اس آیت کے اندر کہ تقویٰ اور متقی کون لوگ ہیں، تقویٰ شعار کون لوگ ہیں اور متقی کون ہیں، تو متقی ہونے کے لیے کچھ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، وہ یہ ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں پر غیب سے ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں، مثلا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، یا اسی طرح جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا، آخرت کو کسی نے نہیں دیکھا، قبر کے عذاب وغیرہ
دیکھا، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ غیبیات پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بتاتے ہوئے کہا، ھدی للمتقین کہنے کے بعد کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیبی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ متقی کی ایک صفت سے متصل ہیں۔ اب آئیے دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی کی دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ اقامت صلاۃ کرتے ہیں اور نماز سے کبھی غفلت نہیں کرتے، اس کو کبھی نہیں چھوڑتے، یا کوئی وقت اگر اس سے نماز وقت پر پڑھنا ضائع ہو جائے تو اس میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے، یا پھر تاخیر ہونے کی صورت میں اس کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ دوسری صفت ہے متقی کی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو اسے رزق ملا ہے، ان رزق دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ متقی کی دوسری صفت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسری صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء کرام پر، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام پر جو چیز نازل ہوئی، یعنی آسمانی کتابیں، یہ تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبیوں پر اور آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ ان کو یقین کامل ہوتا ہے، وشواس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی برحق ہیں، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے انسان ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں۔ جو باتیں وہ رسول بتاتے ہیں، ان پر چلنا انسانیت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ان باتوں کو ماننا یہ متقی ہونے کی تیسری صفت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ متقیوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ متقی آخرت کے دن پر کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کے بعد ہمیں اس دنیا سے، موت کے آتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور پھر اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ عالم برزخی سے یہ انسان کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ کے پاس اسے اپنے زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جس کے نتیجے میں بھلے اور برے کی اللہ تعالیٰ تمیز کرے گا۔ اچھوں کو جنت دیا جائے گا اور جنت ملے گی، اور بروں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جنت اور جہنم، حساب اور کتاب اور قبر کی زندگی پر یقین رکھنا بھی متقی کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اس لیے آتی ہے کہ آخرت پر یقین اگر ہو کہ حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ملے گی، تو اس زندگی، اس دنیاوی زندگی میں اسے نیک عمل کرنے میں سہولت ہوگی۔ وہ اپنا قدم پھونک کے چلے گا، بھلائی سے بھلائی کی طرف بڑھے گا اور برائی سے اجتناب کرے گا، بچے گا۔ اسی کا نام ہے تقویٰ۔ ایسے بھی تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام اس دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کو سکھانے اور وحدانیت کو بتلانے کے لیے مبعوث کیے گئے اور انسان کو اللہ کی عبادت سے جوڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام کی کوشش یہی رہی کہ وہ لوگوں کو تقویٰ کا درس دیں، تقویٰ کی طرف بلائیں، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کریں، انہیں برائیوں سے روک کر کے بھلائی کی ترغیب دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کروائے، زندگی میں نیک عمل کرنے کا راستہ بتلائے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو یا ہود علیہ السلام ہو یا جو بھی نبی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تمام انبیاء کرام نے اپنے قوم کو کہ ان کو انہی تقویٰ کی طرف دعوت دی اور کہا انی رسول اللہ علیکم فاتقوا واطیعون، کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لہذا تم تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تقویٰ کے رمیز پر چلو، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو باتیں میں تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں، انہی باتوں کی طرف چلو اور برائیوں سے اجتناب کرو، اللہ کے عذاب اور سزا سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ یہ تمام انبیاء کرام کا اطلاع دعوت رہی ہے، لہذا تمام انبیاء کرام تقویٰ کی طرف بلائے۔ خود یہ ماہ سیام جو آج سے 3 دن کے بعد آنے والا ہے، اس کا مزاج یہ بتایا گیا ہے۔ اس ماہ سیام کے اندر، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ شعاری کا ایک بہترین مزاج رکھا ہے اور یہ روزہ اسی تقویٰ کا حامل عبادت ہے۔ روزہ ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر وہ جو روزے فرض کیے گئے، گرمی میں، دھوپ میں، شدت کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے تقویٰ شعار لوگ ہی اس کو بروئے کار لائے گا یا اس پر عمل پیرا ہوگا۔ جن کے درمیان تقویٰ نہیں وہ اس عمل کو کر نہیں سکتا، وہ بدنصیب ہیں۔ یہ سارے لوگ جو تقویٰ کے ہتھیار سے لیس نہیں ہیں، جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہ ان روزوں کا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ اس روزے کا فائدہ ہی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے تقویٰ حاصل کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ تقویٰ شعاری کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک انسان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیے اپنا دن گزارتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہو یا چھپ کر کے ہو، اپنے حلق سے نیچے کوئی بھی چیز اندر جانے کو گوارا نہیں کرتا، چونکہ اسے یہ یقین ہے کہ اگر میں چھپ کر کے بھی کوئی چیز کھا لوں یا پی لوں تو اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ لینا، اور اس خیال کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس عبادت کو نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، دن کے وقت چھپ کے ہی کھا لیں گے، تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن سزا دے گا، اور اس سزا سے ڈرتے ہوئے، بچتے ہوئے وہ اپنے حلق سے نیچے لاکھ سے پیاس لگے ہو یا بھوک لگی ہوئی ہو
لیکن غروب آفتاب تک وہ اس بھوک اور پیاس کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اسے اللہ کا لحاظ رہتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہی روزے کی خاصیت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ ان اہمیتوں میں سے ایک ہی اہمیت، ایک ہی فضیلت آپ کے سامنے میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے ہی شیطان کو جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو فرشتوں کے ذریعے سے اس کا ثواب اور نیکی نہیں لکھواتا، اس لیے کہ فرشتے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس نیت سے، کتنی مشقت کر کے اس بھوک پیاس میں انہیں کتنی تکلیفیں ہوئی، اس کا اندازہ فرشتے نہیں لگا سکتے سوائے اللہ علیم بذات الصدور، علیم الخبیر کے کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کے ذریعے سے ایک بندے، روزہ دار بندے کا ثواب اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ روزہ کی اہمیت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور ہزار اور لاکھ بھوک پیاس ہونے کے باوجود بھی اسی اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے اور روزہ کے گناہ سے بچتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور انسان کے اندر یہ تقویٰ اگر ہے تو انسان اپنی زندگی کے ہر قدم میں کامیاب ہے اور شیطان کے وسوسے سے وہ محفوظ رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی روزہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم سال بھر کے اندر جو کچھ بھی کیے اس کا ہم محاسبہ کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے سلسلے سے 5 بات فرمائی۔ تقویٰ کو بیان کرتے ہوئے 5 بات بتلائی ہیں، وہ یہ کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، وصلو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کے اندر پہلی بات کہ تم اپنے رب سے ڈرو، یہ تقویٰ ہے۔ رب سے ڈرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تم ان 4 اعمال کی وجہ سے، یہ 5 اعمال کی وجہ سے کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں، تمہارے رب کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ جس طرح قرآن مجید کے اس آیت میں 5 باتیں، 5 خوبیاں تقویٰ کے متعلق بتائی گئی ہیں، اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی تقویٰ کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ یہ تقویٰ کے کام ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ہم کس قدر
ڈرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں یا اللہ کا خیال رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اپنے زندگی میں رچاتے اور بساتے ہیں، اور پھر رمضان کا روزہ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کرنا، خیرات کرنا ہماری زندگی میں کس قدر ہے، ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں۔ بغیر تقویٰ کے انسانی زندگی بیکار ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ جس طرح سے ایک انسان اپنی زندگی منمانی زندگی گزارے، اس کے مقابلے میں اگر انسان تقویٰ شعار بن جائے، تقویٰ کو اپنے اندر لائے، تو دونوں کی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق ہو جائے گا۔ یہی تقویٰ کی بنیاد پر ایک انسان ایک شرافت کی زندگی گزارے گا، سماج اور معاشرے میں اس کے اندر لوگوں کی عزت اور لوگوں کا احترام حاصل کر سکے گا۔ اور خطبہ حاجہ میں جو باتیں جو 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی بھی ضرورت کے وقت جب خطبہ دینا ضروری سمجھتے تھے یا کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی تھی تو خطبہ مسنونہ پڑھتے، اور جس کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے اس میں 3 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کے مختلف جگہوں سے یہ 3 آیتیں چن کر کے بتائی گئی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اس آیت میں بھی تقویٰ کی ہدایت کی گئی ہے۔ انسانی معاشرے میں مختلف لوگوں کے رشتہ داری کو یاد دلاتے ہوئے اور انسان کی تخلیق جو ایک نفس سے ہوئی ہے، مرد ہوں یا عورت، ان کو اپنے تخلیق یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کہا ہے کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، جس کے معاملے میں تمہیں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت میں پھر اسی تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست اور سچی بات کہا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سچی بات اختیار کرنے یا درست بات کہنے یا اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فائدے بھی گنائے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ ان فائدوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، تقویٰ کے کام کرنے ہوں گے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ تقویٰ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پہلا فائدہ ہے تقویٰ اختیار کرنے کا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہی بہت بڑا کامیابی حاصل کر سکے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ تاکید آ چکی ہے کہ مختصر کر دیجئے۔ مختصر نہیں، میں دوسرے خطبہ کے لیے، دوسرے مقررین کے لیے میں یہیں سے اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس مدرسے کے لیے نفع بخش بنائے، اور اس ادارے کو سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ مند اور سود مند بنائے، اس ادارے کو دینی مزاج سے لوگوں کو سنوارنے اور
سماج اور معاشرے میں دین اسلام کی باتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مدرسے کے ساتھ ہمدردی اور خلوص کے ساتھ جٹے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔